السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ زنجانی صاحب نے آلریڈی پریڈکشن کی تھی کہ پنجاب حکومت بڑی مشکل میں پھنسے گی، بڑے سکینڈل سامنے آئیں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ کے پی حکومت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں میلہ لگے گا، وہاں کے بھی سکینڈل سامنے آئیں گے۔ اب جو بل سامنے آیا ہے بلو پاسپورٹ کا، اور صحافیوں کے حوالے سے کہ کوئی خبر بریک نہیں کر سکتے، کسی سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتے، کوئی خبر چلا نہیں سکتے، تو اس پہ اتنا رولا پڑا ہوا ہے، اتنی سکی ہوئی ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے وہ بل باقاعدہ روک لیا ہے اور اس پہ دوبارہ کمیٹی بیٹھ رہی ہے اور دوبارہ وضو کرنے جا رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہونا ہے، یہ بل کتنا کس حکومت کو کتنا گلے پڑے گا، اور حکومت کا مستقبل کیا ہے، اور پھر وہی بات کہ عمران خان صاحب کا مستقبل ہم کیا دیکھ رہے ہیں، جان صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ سکینڈل تو آنا شروع ہو گئے ہیں، تو ان سے آگے کیا آنا ہے؟ دیکھیں، سکینڈلز جب سکینڈلز آئیں گے پھر زیادہ سکینڈلز آئیں گے، ٹھیک جب ہے۔ زیادہ سکینڈلز آئیں گے تو پھر جو ہے میلہ، جیسے آپ نے بولا کہ میلہ تو لگے گا سکینڈلز کا، تو سکینڈلز کی بھرمار جو ہے یہ عنقریب ہونے کو ہے۔ آپ جو ہے نا بس نوٹ کرتے چلے جائیں کہ سکینڈل در سکینڈل۔ اب اس میں پنجاب حکومت کے علاوہ جو کے پی کے سکینڈلز نکلے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عنقریب آپ کو جو ہے سندھ سائڈ سے بھی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا۔ وہ کہ وہاں پہ سکینڈلز کا آنا کوئی جو ہے اچنبے کی بات نہیں ہے، وہ ایک معمول کا روٹین ہے کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ مطلب یہاں سے وہ چیزیں آنی ہی آنی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے سکینڈلز آئیں گے جو تھوڑا سا میڈیا کو چونکائیں گے کہ یہ مطلب ایسا سکینڈل ہے جو چھوٹے موٹے سکینڈلز میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی طور کے اوپر اس اعتبار سے سینیریو جو ہے وہ کافی حد تک آپ کو چینج نظر آئے گا۔ اس میں آپ کو اچھی خاصی جو ہے کچھ فیک ریومرز بھی نظر آنا شروع ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام تر خبریں، تمام تر جو افواہیں بھی ہوں گی، اور تمام تر جو سکینڈلز ہیں ان میں حقیقت ہی ہوگی۔ کچھ تو حقیقت تو رہے گی، جیسے کہ یہ بل کا پاس ہونا، پھر اس سے پہلے پنجاب کے بلز کا مسئلہ ہونا، پھر پنجاب کے بلز کے بعد یہ فوراً ایک غیر ملکی خواتین کا سکینڈل آ جانا، پھر اس کے بعد مزید اور اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو پنجاب گورنمنٹ کے مزید آپ کو کچھ مالی بدعنوانیوں اور کرپشن کے سکینڈلز بھی نظر آئیں گے۔ یہ چیز بھی عنقریب آپ کو دیکھنے کو نظر آئے گی، کیونکہ یہ امپیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے گرہنوں کا، کیونکہ گرہنوں کا بھی میلہ لگنے والا ہے۔ گرہنوں کا میلہ اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ بیسیکلی طور کے اوپر جو دو گرہن ایک ہی مہینے میں آ رہے ہیں، وہ دونوں گرہن بہت ہی شدید ہیں۔ پہلا گرہن جو لگے گا وہ ہے مکمل شمسی گرہن، اور وہ گرہن لگ رہا ہے بیسیکلی طور کے اوپر حوصلے کے گھر میں، ہمت کے گھر میں، اور وہاں سے ہمت حوصلہ کسی طور کے اوپر عوام کا شیک ہونا شروع ہوگا، اور کسی طور کے اوپر جو ہے وہ بد اعتمادی سٹارٹ ہوگی حکومتی اداروں کے خلاف، پھر بد اعتمادی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی حکمرانوں کے خلاف۔ پھر اس کے بعد جو اگلا سکینڈل لگ رہا ہے، اگلا جو گرہن لگ رہا ہے 28 تاریخ والا، وہ گرہن ایسا ہے کہ وہ شدید خرابی اور پریشانی کریٹ کروائے گا حکومتی افراد کے لیے۔ تو اس اعتبار سے گرہنوں کا یہ جو میلہ منتھ آف اگست میں لگنا ہے، آزادی کے مہینے میں، دونوں گرہنوں کے درمیان میں 14 اگست آ رہی ہے، سیلیبریشن ڈے آ رہا ہے، اور دونوں گرہنوں کے درمیان میں آزادی کا دن آنا اس چیز کو ریلیٹ کرے گا کہ بیسیکلی طور کے اوپر لوگوں کی جو سوچ کے اوپر قید لگائی گئی ہے، لوگوں کی سوچنے کے اوپر، بولنے کے اوپر، کچھ ایکٹ کرنے کے اوپر، کچھ کہنے کے اوپر، اسپیشلی میڈیا کے اوپر جو قید لگائی گئی ہے، اس قید کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے آزادی والا جو معاملہ ہے، آزادانہ طور کے اوپر اپنی بات کو کہنا، آزادانہ طور کے اوپر میڈیا کا اپنا سٹانس لینا، یا آزادانہ طور کے اوپر سوال کرنا، ایٹ لیسٹ اس چیز کے بارے میں کوئی تحریک آپ کو چلتی نظر آئے گی۔ یہ امپیکٹ آپ کو منتھ آف اگست میں بہت شدید نظر آئے گا، لیکن منتھ آف جولائی، 12 جولائی کے بعد سے آپ کو بڑی تیزی سے پے در پے کر کے آپ کو مزید سکینڈلز آنا سٹارٹ ہوں گے، اور یہ سکینڈلز کا جو بھرمار ہے یہ صرف آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، یہ آپ کو گلوبلی طور پر بھی نظر آئے گا۔ یہ مرکری ریٹروگریڈ ہے، اس وجہ سے بھی یہ سکینڈل اور ریومرز ہیں، اور آگے گرہن بھی آ رہے ہیں۔ ریٹروگریشن پہلی چیز، دوسری چیز وینس کا ڈیبلیٹیٹڈ ہونا، تیسری چیز گرہنوں کا لگنا، کیونکہ گرہن جب بھی لگتے ہیں ان کا 1 مہینہ پہلے اور 1 مہینہ بعد تک اس کا اثر رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد آسمانی کونسل کے اوپر جو ستاروں کی یہ پلانٹری کمبینیشنز بن رہی ہیں، یہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے، اور سب سے امپورٹنٹلی طور کے اوپر مرکری نے ابھی 7 تاریخ کو جب یہ واپس موو کیا ہے جمنائی میں ریٹروگریٹڈ پوزیشن پہ، اس کی چوتھی نظر قائم ہونا سٹارٹ ہوئی ہے سیٹرن کے ساتھ۔ مرکری اور سیٹرن کی چوتھی نظر قائم ہونا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستان کے چارٹ میں کسی لحاظ سے ایک دم سے آپ کی جو سٹاک ہے اس میں کچھ ایسی کیفیت بن جانا
چاہے وہ تھوڑی سی کسی طور کے اوپر وقتی کیفیت ہی ہو جس میں لوگ اچانک سے اچھے خاصے مالی بحران یا مالی پریشانی کی طرف جائیں. پھر اس کے بعد آپ کی کچھ اس طرح کی انویسٹمنٹ جو کہ باہر سے ابراڈ سے بیرون ملک سے ریمیٹنس کی شکل میں آتی ہے, ایسی انویسٹمنٹ جو کہ کسی بھی طور کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ابراڈ بیرون ملک بزنس کی شکل میں آ رہی ہوتی ہیں, یا ایسے معاملات جو کہ کسی بھی طور کے اوپر آپ کے دوسرے ہمسایہ ممالک ہوں یا پوری دنیا کے جو ممالک آپ کے دوست ممالک ہیں جو آپ کو کسی لحاظ سے سیکیورڈ کرتے ہیں معاشی طور کے اوپر, یا آپ کو کسی طور کے اوپر انویسٹمنٹس پرووائڈ کرتے ہیں کسی لحاظ سے آپ کی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے, ان کی طرف سے بھی کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا ہاتھ کو کھینچنا شروع کیا جائے گا. اور یہ امپیکٹ جو ہے وہ حکومت کے لیے اٹ سیلف ایک بہت زیادہ ٹرامیٹک کنڈیشن ہوگی, اچھا خاصا اسٹریس کریٹ کرتا ہوا نظر آئے گا حکومت میں, اور یہی چیز حکومت کے حلقوں میں حکومتی ایوانوں میں آپس میں کچھ اختلافات اور آپسی رنجشوں کو آپ کو جو ہے وہ خبروں کی زینت بنتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اسی لیے منسٹرز کی تبدیلیاں ڈیفینیٹلی طور کے اوپر اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ سال ہے تبدیلی کا سال, چہروں کی یہ چہروں کی تبدیلی کا جو سال ہے, اس تبدیلی کا زاویہ بہت پہلے کا تھا. یہ زاویہ آپ یوں سمجھیں کہ ان کی کچھ خوش قسمتی ہے کہ وہ زاویہ گلوبلی طور کے اوپر حالات ایسے بنے کہ پاکستان اس خطے میں موجود ہے کہ وہ زاویہ فوری طور کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا, لیکن اب اس کی امپلیمنٹیشن کا جو ٹائم ہے وہ گرہنوں کی وجہ سے سٹارٹ ہو چکا ہے, اور یہ امپلیمنٹیشن آپ کو عنقریب اس 3 مہینوں میں نظر آئے گی, جولائی, اگست, سپٹمبر. سپٹمبر جو ہے وہ اپنی ستم گری لے کے آئے گا کسی لحاظ سے ایسی مقتدر قوتوں کے خلاف جو کہ کسی لحاظ سے اپنی جو ہے وہ کسی طور کے اوپر صرف فیسیلیٹیشن کو, اپنی کسی لحاظ سے آسانیوں کو, یا کسی لحاظ سے اپنے ارد گرد کے جو احباب ہیں یا حلقہ ہے اس کو صرف کسی طور کے اوپر فیسیلیٹیٹ کرنے کے اوپر منحصر ہے. عوامی طور کے اوپر آپ کو شدید جو ہے کوئی احتجاج نظر آئے گا, عوامی طور کے اوپر آپ کو شدید غم و غصہ نظر آئے گا, اور اس غم و غصے کو آپ کسی لحاظ سے منتھ آف سپٹمبر میں روڈز کے اوپر احتجاجی شکل میں دیکھیں گے. آپ کی پریڈکشن چل رہی ہے کہ پنجاب حکومت بھی پورا نہیں کرے گی اپنا ٹائم, اور وفاق بھی. پنجاب کے اندر جو تبدیلی آنی ہے, یعنی کہ مریم نواز اگر ہٹتی ہیں تو اگلا وزیر اعلیٰ نون لیگ کے اندر سے اسی کیبنٹ میں سے ہوگا یا کوئی باہر کا؟ بیسک طور کے اوپر ہم دیکھیں تو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر جس صوبے میں جس پارٹی کی حکومت ہو تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسی پارٹی کا ہی ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی طور کے اوپر وزارت وزیر اعلیٰ والا جو عہدہ ہے وہ ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو کیبنٹ سے باہر سے ایک دم چلا کے پوز نہیں کیا جاتا, گو کہ اس کے برعکس جو معاملہ وفاق میں ہے وہاں پہ اس طرح کی ایگزامپلز ماضی میں بہت زیادہ موجود ہیں, بریف کیس لے کے آنے مطلب وہاں پہ اس طرح کی مثالیں ماضی میں بہت زیادہ موجود ہیں, اور عنقریب فیوچر میں وہاں جو تبدیلی نظر آئے گی وہ بھی کچھ اسی طرح کی تبدیلی ہوگی. وہ ایسی تبدیلی نہیں ہوگی جو کہ ان ہاؤس چینج ہو, کسی طور کے اوپر آپ کو پارٹی کا ہی کوئی بندہ نظر آئے, اس میں کچھ ایسے فرد جو ہے وہ کچھ ایسا چہرہ آپ کو نظر آئے گا جس کی سیاسی وابستگی بہت گہری کسی بھی خاص جماعت کے ساتھ نہیں رہی ہوگی, تو وہ امپیکٹ آپ کو کسی طور پر نظر آئے گا. پاسبلٹیز ہیں. اچھا, تو اس سارے اس میں سورج گرہن, مرکری اور وینس ڈیبلیگیٹڈ, اور یہ جو ہے عمران خان کہاں کھڑا ہے؟ خان صاحب بیسکلی طور کے اوپر کھڑے تو نہیں ہوئے, وہ آرام سے بیٹھے ہوئے, ہاں وہ بیٹھے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے, اور ابھی ان کے جو سی آر پی پوزیشن نظر آتی ہے وہ کافی حد تک ان کو حوصلہ مندی کی طرف لے کے آئی, حوصلہ مندی کی طرف, اور کسی طور کے اوپر ذہنی وسعت و کشادگی کی طرف, اور کسی لحاظ سے اس امید کی طرف کہ جو معاملات انہوں نے گزشتہ پچھلے کوئی 2.5-3 سال کے عرصے میں دیکھے ہیں اب وہ دور ان کی زندگی میں ختم ہونے کو ہے. کسی لحاظ سے چیزوں میں سنوائی ہو جانا, ریلیف مل جانا, کسی لحاظ سے کچھ ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا جانا, اور کسی امپیکٹ کی وجہ سے ان کے لیے ریلیف پرووائڈ کر دیا جانا, تو یہ ان کے لیے بھی چیزیں کسی لحاظ سے بہتری کی طرف آئیں گی, کیونکہ جب حکومتی طور کے اوپر ایوانوں میں کچھ ستون گرنا شروع ہوں گے تو وہ بیسکلی طور کے اوپر خان صاحب کے لیے ایک مضبوط ریلیف کی طرف انڈیکیشن. اچھا, آپ یعنی کہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو ریلیف ملے گا, لیکن مکمل آزادی یا سیاسی طور پہ وہ چیز میں ہمیشہ سے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ مکمل آزادی والا امپیکٹ ابھی ان کی چارٹ میں نہیں ہے, انٹل اینڈ انلیس کہ سیٹرن اپنی پوزیشن چینج نہ کر لیں, اور سیٹرن کی پوزیشن چینج ہونی ہے بیسکلی طور کے اوپر اپریل 2027 میں جا کے. اپریل 2027 میں یعنی کہ اگلے سال سیٹرن اپنی پوزیشن چینج کرے گا, اور تب جا کے چیزیں کسی طور کے اوپر ان کے چارٹ میں اس اعتبار سے بہتر ہوں گی کیونکہ سیٹرن نے موو کر جانا اپنے ڈیبلیٹیڈ ہاؤس میں,
ٹھیک ہے. اس اعتبار سے خان صاحب کے چارٹ میں یہ بہتری ایٹ لیسٹ آنا شروع ہوگی کہ ان کے اوپر جو پولیٹیکلی طور کے اوپر ایک پابندیوں والا معاملہ ہے، یا میڈیا کے اوپر اپنے بیانیہ کے اعتبار سے جو پابندیوں والا معاملہ ہے، یا کسی طور کے اوپر اپنے بیانیے کو عوام میں پہنچانے والی جو پابندی ہے، وہ کسی طور کے اوپر ان کے اوپر سے ہٹا دیجیے. بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی سیاسی ہلچل کے حوالے سے کہ مستقبل میں گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہونا ہے اور عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہے. اس سے ہٹ کر اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے، پوچھنا ہے، ذائچہ بنوانا ہے، کاروبار بزنس کے حوالے سے، فیملی الجھنے ہیں، کسی بھی حوالے سے کوئی رہنمائی چاہیے، مشورہ کرنا ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.